یہ بتائیے گلشیر صاحب آپ کی عید کیسی گزری؟ اس کا جواب نا ایک تو کسی نے اسفر احسن بیٹھے نا اس سے پوچھئے گا، اس کے سامنے کسی نے کہا تھا اس طرح اس سے راہ نہیں کیا، اسٹیج پہ گلگلا کے ہنس پڑا تھا. اچھا عید تو بڑی زبردست گزری، اور ہماری تو چلو ہمیں تو کسائی مل گیا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سلیکشن آف کسائی، اچھا کہ اس دن آپ کو دھوکہ نہ کھا جائیں. اور میری بہنوں کا نا ان کو کسائی نہیں مل رہے تھے ان کو. اچھا تو میں اپنے بہنوں ہی کہہ رہا تھا اتنی دیر میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر دیا تھا، آپ کو کسائی نہیں مل رہا. شام ہو گئی تھی، پھرتے رہے ٹارچ لے کے کسائی پہ آ جائے. بکرے کی دعا لگ گئی. ہاں وہ بکرے کی دعا لگی ہوئی تھی، تو بکرا ان کا منہ چڑھا رہا تھا نا ڈھونڈ لو کسائی. تو بہرحال نا وہ واقعی عید تو بڑی زبردست گزری. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم جیسے ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے سمندر میں، اور سمندر سے 2 بری خبریں آئی ہیں اور قوم کے لیے آزمائش بن کے، ایک 350 400 فگر تو ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکا، ایک ڈکلیرٹی، اور ایک بیچارے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کی نا یہ نیوز آئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آگے خیر رکھے اس ملک کے لیے. تو چونکہ میں تو میرا فیلڈ آئی ٹی، اور میں تو بڑا مزہ ہے ان کی عتیق صاحب کی باتیں سن کے کہ میرا انسداد یہاں پہ ہمارا رشتہ بن رہا ہے. کیونکہ میں کنیکٹیوٹی پہ بلیو کرتا ہوں، کنیکٹیوٹی فیلڈ ہے میری، فائبر کنیکٹیوٹی. اور آگے سے جو ڈیجیٹلائزیشن کی انہوں نے بات کی، اگر اس چیز کو ہم سمجھ سکے نا، یہ ان کی بات کو آج شاید لوگ نہیں سمجھ رہے، تو 3-4 دن کے بعد سمجھ بیٹھے. 3-4 دن میں بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. دا مومنٹ آپ ان کی بات پہ ریسرچ شروع کریں، پتہ لگے آپ کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. میں آج صبح بھی اس سے بات کر رہا تھا کہ اگر دیکھیں کہ جو 2021 کی جو سعودی عرب کی ایکسپورٹس تھی، وہ $150 بلین کا آئل انہوں نے ایکسپورٹ کیا تھا. اب اتنی کوانٹٹی میں جو آئل ٹینکر سمندر میں جا رہے ہوں گے، تو میرا خیال ہے پورا پیسیفک دیکھے تو ایک لائن بنی ہوگی وہ ٹینکرز کی. جبکہ انڈیا نے $127 ارب کا آئی ٹی ایکسپورٹس کی تھی. دیکھیں وہ ساری ملا کے میرا خیال ہے ٹیبل جتنی ہو گئی ہوں گی. حجم دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی، اتنے چھوٹے سے حجم میں وہ اس تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی. اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، اور یہ آپ کے ہر بندے کو انیبل کر رہا ہے. اب ہم جس طرح ہم لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی انویسٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہمیں بیسیکلی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں اس کو، اور آپ اتھارٹیز کو سمجھائیں کہ یار یہ گورنمنٹ کا کام تھا، اور یہ پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں، کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنی ہے. پاکستان کے آخری کونے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندہ چاہے پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے جس طرح ہم دیتے ہیں نا چترال میں جاتے ہیں یا بھی ناران کا آغان جاتے ہیں، تو پہاڑ پہ دیکھتے تو وہ کونے کے اوپر بھی نا لوگ رہ رہے ہیں، گھر بنے ہوئے. لوگ کہتے ہیں بیچارے کی کتنی زندگی مشکل ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس تک بھی فائبر پہنچا دیں. بالکل صحیح. ادھر پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ادھر بیٹھ کے اس کی شاپ کھل گئی ہے برج خلیفہ میں. بالکل جیسے اس بندے کو ہر چیز کی ویزیبلٹی، ہر چیز کی ایکسیس ہے، ویسے اس بندے کو بھی ہوگی جو کہ ادھر پارٹ ویک صرف اس نے کنیکٹ ہونا ہے دنیا کے ساتھ. پھر اس طرح گورنمنٹ اگر چلے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اس دن جو ہے نا آ کے پاکستان کے ٹاپ موسٹ ہاؤس کو ہم بریف کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی پالیسیز میں اگر آپ ہم لوگوں کی مدد کریں. ہمیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 4 ٹاؤنز کا پلان کرتے ہیں، جب آتے ہیں ٹیکسیشن پہ تو کہتے ہیں پہلے اچھا میرے ٹاؤن میں سے گزرو گے، چاہے جو بھی ٹاؤن ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں مجھے کتنا دو گے، ٹیکس کتنا دو گے. او یار مجھے پہنچنے دو ہر گھر تک، ہر گھر انیبل ہوگا، اس کے 10 گنا زیادہ ٹیکس آپ کو اکٹھا ہوگا. اب مگر آپ اس موقع پہ نہ لے، ورنہ ہم 3 گاؤں رہ جانے، 3 ٹاؤن رہ جانے ہم سے، ایک ہی پہ بس ہو جائے گی ہماری. جو پیسے اکٹھا کرتے ہیں، انویسٹر کو بلاتے ہیں، ابھی 4 بندے آپ سے کہتے ہیں یار ہم نے یہ 4 ٹاؤن کرنے ہیں. وہ جب بیٹھ کے ٹیکس جو پتہ نہیں 4 نہیں، مشکل سے 4 مل کے انہی پیسوں میں 1 ٹاؤن ہو سکے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم 4 تک پہنچے، 4 کی آبادی کو ساتھ ملائے. یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ ہر بندے کو روزگار دینا. اچھا، اور اس میں جو ہے نا جو عید کے حوالے سے بھی ناظرین، یہ جو آپ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، جو میں چاہوں گی کہ ٹیکنیکل گفتگو بھی ہو. میں ہٹ تو نہیں گیا ٹاپک سے. نہیں بہت اچھا ٹاپک ہے. نہیں کیونکہ اس میں اثار اور قربانی کا ایلیمنٹ یہاں پہ بھی آتا ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہر شخص اپنا، ہر ٹاؤن اپنا حصہ مانگتا ہے، نو نیمز ہے، کہ جی ہمیں کتنا ملے گا. یہ بھی وہ بات ہے. صرف یہ عید ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ آپ نے ایک بکرا یا گائے قربان کر کے اس کا حصہ گوشت کچھ رشتہ داروں کو یا کچھ مستحق افراد کو پہنچا دیا اور بس بات ختم ہو گئی.
اور باقی جو 364 دن ہیں وہ آپ جو مرضی کریں. باقی کے 364 دنوں میں بھی اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ملک کا اوورآل سوچنا ہے. جو انڈیویجولسٹک اپروچ ہے اس کو ہٹا کر کلیکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. I wanted to mention something. اگر ہم SDGs کی بھی بات کریں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی, اس میں سے بھی ایک گول یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ has a right to access to information and technology. ٹھیک ہے, اور اگر اس میں کوئی روڑے اٹکا رہا ہو تو میرے خیال میں قانون کو اس طرف نظر کرنی چاہیے اور اس کو روڑے اٹکانے کی سزا دینی چاہیے. سزا دینی. میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جب میں نے پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی اور مجھے یہ پتہ لگا کہ 95% پارلیمنٹیرینز جنہوں نے ہماری جو کمنگ جنریشن ہے اس کا فیوچر بنانا ہے یا لکھنا ہے, سو ان کو اس کی ویلیو کا ہی اندازہ نہیں ہے. I'm very sorry to say. پھر جب میں نے کمپیئر کرنا شروع کیا تو ہمارے پاس اس وقت 6 سے 7 کروڑ نوجوان ہیں. یہ چھوٹا فگر نہیں ہے, یہ بہت بڑا فگر ہے, اور ان میں سے اکثریت بے روزگار ہے. بالکل. اور وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل. تو بات کیا ہے, دیکھیں 1982 میں میں کن صاحب آپ کو کہوں گا, میں نے اپنی زندگی کا پہلا کمپیوٹر لیا تھا جی. اس وقت کا جو تھا, and it was only 16K and 1 keyboard, that's it. میں اس وقت سے افیلیٹڈ ہوں کیونکہ میرے والد نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے بیٹا ترقی کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ پیسے گیجٹس پہ خرچنا. بالکل صحیح. جس نے بھی وہ پروگرام بنایا, جو لیپ ٹاپس بانٹے گئے, اس میں مجھے نہیں پتا کس نے کیا کیا, لیکن اس کی افادیت یہ ہوئی کہ وہ بچے جو زندگی میں کبھی لیپ ٹاپ خرید ہی نہیں سکتے تھے, انہوں نے اپنا آن لائن پروگرامز بنانے شروع کر دیے, آن لائن شاپس شروع کر دی. پھر بات ابھی بھائی کنیکٹیوٹی کی کر رہے تھے, ہمارے جو بھی بہرحال ایک صاحب آئے 2000 میں, انہوں نے یہ 4G کا 5G کا کانسیپٹ یہاں پر دیا اور انہوں نے سیٹ اپس لگوائے. آپ کے سامنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی. آج میں یہاں بیٹھ کے جو میرے دنیا میں پروجیکٹس ہیں میں ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آئی کین سی لائیو. دیکھیے ابھی یہ میں آپ کو اوپنلی دکھا رہا ہوں, یہ میرا تھائی لینڈ کا ہوٹل ہے جی, یہ ابھی آپ وہاں پر لائیو دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. بالکل. دس از واٹ اٹ از. آل فیکٹریز میری میں لائیو دیکھتا ہوں, تو مجھے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از اونلی دا تھنگ جو میں چاہوں گا آپ کے حوالے سے, آج کا دن چلے اچھا ہے, ہم اس پر بھی ضرور بات کرتے ہیں, لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر ہے اپنی قوم کے بچوں کو فیوچر سیکیور کرنے کی. اگر ہم نے وہ کر لی تو کوئی کرپشن, آج آپ آئی ٹی بیسڈ ہو جائیں, آپ کی کرپشن آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. جس قوم نے یہ ساری چیزیں آئی ٹی بیسڈ کر لی, سافٹ ویئر بیسڈ کر لی, اس میں پھر لائکنگ ڈس لائکنگ میرٹ بیس خود ہی آ جائے گا. مجھے عید کے موقع پہ 2 چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں, if you allow me. جی جی. اچھا پتہ کیا ہے, ایک تو جو ہم پاکستانی انویسٹرز ہوتے ہیں نا, پاکستانی لوگ ہوتے ہیں, میں جو انویسٹر نہیں ہوں, میں تو ان کے ساتھ جاب کر رہا ہوں نا, اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک دن ہم انویسٹر بھی بن سکتے ہیں. کر رہا ہوں. ہاں, ہم اپنا وقت انویسٹ کر رہے ہیں, ہم اور یہ سب سے بڑا ہم سب سٹیک ہولڈر ہیں, تبھی تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ کیا ہے, ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی دل ہوتے ہیں نا, وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. مجھے اس دن ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرے سامنے کوئی بچے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی 8-10 بچے. وہ دیکھ کے ایک دم پتہ نہیں میرے دماغ میں کہ میں نے کہا یار ان بچوں کا نا میں مقروض ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم نے دیا کیا ہے, ان سے گراؤنڈ چھین لیے, ان کو ہم نے اسپتال پکڑا دیے. ٹھیک ہے, ان سے سارے گراؤنڈوں پہ سوسائٹیاں بن گئی. ہمارے بچپن میں تو ہمارے پاس گراؤنڈ بھی تھا, سب کچھ تھا, تب کوئی ٹوٹ پھوٹ کے اس سٹیج تک پہنچ جائے کہ ہم ہیلدی کچھ ہے. یہ بیچارے تو میں ڈر رہا ہوں کہ 30 سال کے بعد سارے بیمار پڑے ہوں گے, اور کریں تو کیا کریں. اور ان سٹریٹ پتلی پتلی گلیاں ہو گئی ہیں, اور ان میں ڈرگس پھرنا شروع ہو گئے. چلے یہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو تو ہم نے پیدا ہونے سے پہلے مقروض کر لیا ہے. ان کے پیسے میں نے ان کے بدلے میں نے پیسے پکڑ لیے ہیں, اور اپنے لیے میں نے ٹاور بنا کے, یہ جو سامنے تصویروں میں نظر آ رہے ہیں, ان نے میری بھی ٹاور ہیں وہاں پہ ان جگہوں پہ. ان بچہ بھی پیدا بعد میں ہوگا, وہ غریب پیدا ہوگا, پتہ لگے میں تو مقروض ہوں, قرض پہلے چکا ہوں میں. بالکل صحیح. تو ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں, میں کام کر سکتا ہوں. ڈیجیٹائزیشن کی طرف ان کو لے جائیں, ان کو انیبل کریں کہ یار تو گھر بیٹھ کے, یقین کریں ہم نے ابھی یہ پورٹ جو ہم نے بیچی ہے,
کتنے کی بیچی ہے. دکھ ہوتا ہے مجھے وہ سارا کچھ دیکھ کے. اگر ہم صرف اپنے جو ہمارے جو فری لانسرز ہیں نا, انہوں نے پتہ ہے ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہیں, اور فری لانس میں جتنے ہمارے پیسے باہر پڑے ہیں, کیونکہ ہمارا ملک میں سب سے مشکل ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولنا. فری لانس کے لیے ضروری ہے اس چیز کو. انہوں نے دبئی میں کھولنے شروع کر دیا, باقی ملکوں میں گلف میں چلے گئے. اب ہونا کیا شروع ہو گیا ہے, پاکستان کا ان بچوں کا میرے حساب سے $450 ملین باہر پڑے ہوئے ہیں ابھی. بالکل, وہ اگر ہم یہ اکاؤنٹ میں آسانی سے پاکستان میں کھول سکوں ان کا اکاؤنٹ, یہ پیسے پاکستان لے آئیں. اور پھر جو $1 ارب کے لیے چودھری خادم صاحب ہمیں جو ہے کبھی IMF کے منت سماجت کرنی پڑتی ہے, کبھی کسی ملک کی طرف ہم بڑی للچائی ہوئی نظروں سے ہمارے حکمران دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹلی اسٹرانگ ہو جائیں, اور پھر جو آج کے عید کے حساب سے موقع کی مناسبت سے جو اثار اور قربانی کا بھی جذبہ ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ نے سوچ رکھا تھا کہ آپ اتنا پروفٹ مارجن بنائیں گے یا اتنا, جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں جگاڑ لگائیں گے, کھانچا لگائیں گے, وہ نہیں بھی لگ پاتا, اس سے کوئی 4 لوگوں کے چولہے جل جاتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم ایک ہو جاتے؟ دیکھو مجھے وہ بابا بلے شاہ کا ایک شعر جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے. جی جی. سرکار فرماندے نے کہا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. واہ, کھا کھا مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو. کیا بات. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. واہ. چھری پھیری نہیں نفساں اتے, چھری پھیری نہیں نفساں اتے دمبے کیتی جاندے ہو. کیا فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو, اور دسو تے صحیح کچھ بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. کیا بات ہے. مسئلہ ہے کہ آج جو بندہ قربانی بھی کر رہا ہے وہ کس پیسے سے کر رہا ہے, یہ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ صحیح بات. شو آف کتنا کہ آج اگر پورا معاشرہ ہم پریشان ہے تو کس وجہ سے ہے کہ جو ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہوگی نا. آپ کی جو اکانومی ہے ٹوٹل وہ سود کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو سود کے متعلق میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ میں نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے. کیا بات. آگے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. صدقات کو بڑھاتا ہوں. بالکل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. صحیح بات. پھر اس سے آگے اور سخت حکم ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے پھر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لانے جنگ کی طرف سے یہ جنگ کر کے جیت لیں. جس ملک کا سرکاری ریٹ 21% سود ہو, بالکل, جب بینک سے لے کے بندہ کاروبار کرے گا بالکل کہاں جائے گا, کہاں برکت. اتنا ظلم. ابھی دیکھو یہ ریسنٹلی تنخواہیں بڑھائی ہیں سرکار نے 35% یا 30%, جس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے 30% کے حساب سے اس کا تو بڑھ گیا 10 لاکھ 3 لاکھ, اس کا 3 لاکھ بڑھ گیا. تو جس کی 30,000 تنخواہ اس کا 10,000 بڑھ گیا. وہ ضرورت تو 30,000 والے کو تھی, تو تم نے پیٹ کس کا جا کے بھرا, یہ قربانی کی آپ نے. صحیح بات. کتنی ظلم. میں کئی دفعہ کئی پروگراموں میں 15-20 ٹیلی ویژن کے اوپر مجھے اتفاق ہوتا ہے کہ اتنی جو ہے ناانصافی بالکل معاشرے میں جب ہو کہ ایک گھر محلات میں بیٹھے ہیں شادی کرتے ہیں تو اتنی لائٹنگ کر دیتے ہیں, جو بڑا باہر مزدور ان کا کھڑا ہے, گن مین کھڑا ہے, تو اس کا دل کیا کہتا ہوگا یار مجھے تو روٹی بھی نہیں ملتی. صحیح بات. اس طرح کا ظلم کرتے ہیں لوگ. میں کئی دفعہ بھائی ایک جیسی تنخواہ بڑھاؤ, 50,000 غربت ہے نا سب کی, نیچے سے لے کے جرنیل, ججز, بیوروکریٹ, پولیٹیشین 50,000 بڑھا دو, اور لاکھ بڑھا دو, لیکن غریب کی تو بڑھاؤ فگر میں بڑھا ہوا نا پرسنٹیج. یہ کیا ڈرامہ ہے, اتنا بڑا ڈرامہ. جب اتنا بڑا ظلم معاشرے میں ہوگا
کیا تو آپ کیا بہتری سوچیں گے؟ پریشانی یہی صحیح کہ بات. یہاں پریشانی ہے. یہاں میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کر دیں, یہاں سی پیک لگا لیں, یہاں پتہ نہیں ریکارڈنگ نکل آئے, یہاں کچھ بھی نکل آئے, اس میں برکت نہیں آ سکتی. بالکل, جب تک خود کا خیر نہیں نظام ہے. ہاں بالکل. میرے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا میں اس کی زندگانی تنگ کر دوں, میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا, صحیح بات. اور محشر کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. ہمارے یہاں جو جس نظام چیز چل میں رہا ہے اللہ نے مردہ کر دیا اس میں یہ جان ڈال سکتے ہیں؟ کیسے یہ جان؟ ساری دنیا کے انجینئر آ جائیں. یہ جو ملک مجھے بتایا کہ ابھی جو بجٹ بنا ہے 7,300 ارب آپ نے صرف سود میں ادا کرنا ہے. بالکل آپ کی آمدن ہے 7,500, بالکل. اور تو سود 200 ارب سے آپ ملک چلا سکتے ہیں. پھر کشکول لیں گے کبھی یہیں میں بکاری نہیں ہوں, میں یہ نہیں ہوں, میں وہ نہیں ہوں, اور بھیک مانگ مانگ کے شکلیں ان کی دیکھو, دیکھنے کے قابل نہیں رہی. خدا کا خوف کریں. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, یا IMF, ورلڈ بینک, یہ جتنے ایشین ادارے, جو مالیاتی ادارے, کہ خدا کے لیے یہ ہمارے حکمرانوں کو شٹ اپ کال دے کہ دفعہ ہو جا بکاری ادھر سے, نکلو, ایک بات جاؤ اپنے پاؤں کے اوپر جا کے اپنا ملک چلاؤ. جتنی تمہاری اوقات ہے اس کا بجٹ بناؤ. بجٹ یہ تم نے کون سا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. دیا جی بہت ہی انسائٹفل انالیسز. یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک.